السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسانی معاشرت پر مشتمل معاشرے کی پہچان کے لیے ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے۔ بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا کہ کوئی جوہری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے، حتیٰ کہ شرط یہ ہے کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا اور ناکام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا کر بیٹھے تھے، کیونکہ کانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ ڈھنڈورا سن کر ایک اندھا آدمی شاہی محل میں حاضر ہوا۔ سلام کے بعد بولا کہ وہ ہیرے اور کانچ الگ الگ کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کرنے کی شرط بتائی۔ اندھا شرط ماننے کو تیار ہو گیا، ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد حاضر ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں نقلی کانچ کے ہیرے تھے۔ شامی جوہریوں نے تصدیق کی کہ اندھا جیت گیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی کہ ایک کام جو آنکھوں والے نہ کر سکے وہ ایک نابینا کیسے کر گیا۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی۔ اندھا بولا، یہ تو بہت آسان ہے، میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی دھوپ میں رکھ دی، پھر جو تپش سے گرم ہو کے وہ نقلی تھے اور جو گرمی برداشت کر گئے اور ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی تعریف کی اور انعام و کرام سے نوازا۔ اندھے کی رخصتی کے ساتھ ہی میرا غصہ، میری انا اور میری دماغ کی گرمی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ برداشت، نرم مزاجی، حلیمی، متانت اور محبت ہی انسان کی معراج ہے۔ جو حالات کی گرمی کو سہ گیا وہ ہیرا ہے، اور جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ بانو قصیاں آپا اپنے ناول راجہ گدھ میں لکھتی ہے کہ جو دباؤ سہ جائے وہ ہیرا، اور جو نہ سہ سکے وہ کوئلہ۔ مجھے ابا نے بہت بڑی بات سمجھائی۔ میں جان گیا تھا کہ اصلی اور نقلی میں صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے۔ میں نے پوچھا، ابا، انسان آخر کب تک برداشت کرے، کب تک لوگوں کے تانے سہے، کب تک اپنے غصے کو پیے، آخر کب تک کوئی حد ہوتی ہے؟ ابا مسکرائے اور بولا، بیٹا اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ میں نے پوچھا، پھر؟ اس کے بعد ابا نے کہا، ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ اور کوئی تپش اثر نہیں کرتی۔ یہاں سے انسانیت کی معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم انسانوں کو انسان بننے کی اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کہانی کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں کو شیئر کیجیے، شکریہ۔